ہمارے دینی مدارس کچھ خوشگوار پہلو۔ مدارس کا ایک رخ تو فکری ہے، اس نظام فکر پر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اور اس سے اپنے اختلاف کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے اور وہ ہے تہذیبی پہلو۔ آج اس پہلو پر بات کرنے کا دل ہے۔ میری زندگی کے خوشگوار ترین ایام وہ ہیں جو ان مدارس میں گزرے۔ دینی مدارس کا ماحول اپنے اندر ایک سحر اور جاذبیت رکھتا ہے۔ وہاں کی سرگرمیاں آپ کو اپنے حصار میں لے لیتی ہیں۔ ڈاکٹر منظور صاحب نے کہیں لکھا تھا کہ برصغیر کے اندر ادب و تعظیم کی روایت اصلاً مغلیہ دور کا رہن سہن ہے۔ دینی مدارس میں اسی تعظیم کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے۔ استاد کی عزت و تکریم، آلات علم کا احترام، پست آواز میں گفتگو، بڑوں کو دیکھ کر رستہ بدل لینا، سلام میں پہل کرنا، اور سب سے بڑھ کر ساتر اور محتشم جامہ زیبی۔ یہ تاثر بھی غلط ہے کہ مدارس کے ماحول میں کسی بھی نقطۂ نظر کے اختلاف کی گنجائش نہیں۔ جب تک روایت سے کلی اور علی الاعلان انحراف نہ کیا جائے، بات کہنے کا موقع ہمہ وقت میسر رہتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے پہلے سال بزم میں اپنے مدرسے کی مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر بھٹو صاحب کی سماجی، جمہوری اور سیکولر خدمات پر تقریر کی تھی۔ اسی طرح ایک دفعہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے PCO پر حلف لینے کو اپنے کالم میں خلاف اسلام لکھا اور مسلح جدوجہد پر اساتذہ سے بہت اختلاف کیا۔ ہمارے ایک بہت شفیق استاد تھے جنہیں میں نہیں بھولتا، مفتی عبدالکریم۔ بوڑھے اساتذہ کی شفقت بھی کیا کمال ہوتی ہے۔ پہلے دن آئے تو کہنے لگے، طالبو، ابن حاجب نے کہا ہے ایاک والکتب، باہر کی کتابیں پڑھنے سے بچو۔ پھر کہا استاد سے زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا جملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ میں نے کہا استاد جی ایک سوال ہے۔ مسکرائے اور کہا پوچھو۔ پھر شاید ہی کوئی دن ہو جب سوال و جواب کا یہ دور نہ ہوا۔ کیا خلیق اور نستعلیق شخصیت تھے۔ کبھی کبھی تنگ آ کر کہتے، بھائی تو جا لڑ اپنے اکابر سے، میں تو اسی اصول پہ زندگی گزار رہا ہوں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہ ہو۔ عرض کرتا استاد جی پوچھنے کا کہا گیا، ماننے کا نہیں، سمجھ میں آئے گی تو مانیں گے۔ جواباً کبھی تلخ جملہ تک نہیں کہا، بس مسکراتے رہتے۔ دینی مدارس میں طالب علموں کی فکری نشو و نما کے موضوع کو ایک طرف رکھ کر اگر ان کی محنت پر نظر دوڑائی جائے تو حق یہ ہے کہ کسی فنی موضوع میں PhD کرنے والے طالب علم بھی اتنی محنت نہیں کرتے جتنے محنتی مدارس کے طالب علم ہوتے ہیں۔ یعنی جہاں غسل جدوجہد، چٹائی توڑ محنت، چربی گھلانے والی صحیح اور کمر دکھانے والی نشست، اس سب کے باوجود انتہائی درجے کی سادگی، رویوں میں کوئی مصنوعی بناوٹ نہیں، کوئی ملمہ سازی اور زخرفیت بھی نہیں۔ مجھے کبھی نہیں محسوس ہوا کہ یہاں طالب علم آپس میں کوئی تفاخر یا تکبر کا جذبہ رکھتے ہیں۔ انما المؤمنون الاخوہ، ایک دوسرے کے خیر خواہ، کوئی چپکلش نہیں۔ وہاں موجود ملازمین بھی اپنی توقیر محسوس کرتے ہیں۔ فکری معاملے قدر شدت بھی ان کی دیانت اور سچائی نے ایسے کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ دعوت دین کی متاع درد و سوز، عبادت کی پابندی، سحر خیزی، قناعت، شکر گزاری، صبر اور خدمت کے جذبے سے سرشار قوم کے وہ غیر معمولی اذہان جو اپنی ذات کی خواہشات سے اوپر اٹھ کر ملت و قوم کے لیے سوچتے ہیں، قابل داد جذبہ۔ دینی مدارس کی سماجی زندگی انہی صفات سے عبارت ہے۔ اساتذہ کی زندگی بڑی دلچسپ ہے، کئی پوشیدہ خرد افروز ہوتے ہیں۔ خود تو تنقید مناسب نہیں سمجھتے، لیکن طالب علموں کو مہمیز دیتے رہتے ہیں کہ ہمت بڑھاؤ اور تنقید کرو۔ اساتذہ کی آمدن کو اگر دیکھا جائے تو حیرت میں ڈوب جائیں۔ یعنی جتنے کا ہم دوستوں کے ساتھ کسی شب کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں، ان کی ماہانہ آمدن اس سے بھی کم ہے، لیکن کبھی اس معاشی تنگی کا نعرہ سنا نہ پیشانی پر شکوے کے بل دیکھے، اور ایسی ثابت قدمی کہ اپنے کام میں انہماک اور یکسوئی سے لگے ہوئے ہیں، نہ حشمت و جلال کی آرزو میں سرگرداں، نہ ہی اپنے کام سے خفا اور دل گرفتہ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنی کسی پریشانی کا غصہ کلاس میں نکالا ہو، اور بے تکلف تبادلہ خیال۔ ایک دن ایک استاد کلاس میں آئے تو پوچھا سبق کہاں سے ہے، بتایا، اسے کھول کر پڑھنے لگے۔ غالباً پہلے نہیں دیکھا تھا انہوں نے۔ ایک طالب علم کھڑے ہو کر کہنے لگا، استاد جی آپ ذرا مطالعہ فرما لیں، میں جب تک چائے پی کر آتا ہوں۔ تو استاد مسکرائے اور کہا، ہمیں نہیں پلاؤ گے؟ چائے سے ایک بات یاد آئی۔ ایک صاحب نے بتایا کہ مفتی رفیع عثمانی ایک دن درس دے کر نکلے کہ پیچھے ایک چھوٹی کلاس کا پٹھان طالب علم دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، مفتی صاحب دل چاہتا ہے آپ کو چائے پلائے، لیکن آپ مصروف آدمی ہیں اور وقت ہمارے پاس بھی نہیں، یہ 10 روپے لے لو اور 7 کا چائے اور 3 کا بسکٹ ہماری طرف سے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں اس سے زیادہ پرخلوص تحفہ مجھے کبھی کسی نے نہیں دیا، اور وہ نوٹ آج بھی ان کے پاس محفوظ ہے۔ ہر محرومی دراصل دوسروں کو نعمت کی قدر بتا رہی ہوتی ہے۔ سیدنا مسیح سے ایک شخص نے پوچھا، یہ خدا نے اندھی کیوں پیدا کی ہے؟ بولے تاکہ بینا دیکھ سکے۔
اور خدا جب نعمتیں کم کرتا ہے تو سوال ہی کم کا ہوتا ہے۔ دینی مدارس کو اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت میسر آئی ہے وہ محرومی کی نعمت ہے۔ یہ محرومی جہاں دنیا میں مشکلات کا باعث بنتی ہے، وہیں بہت ساری آزمائشوں اور امتحان سے انسانوں کو بچا لیتی ہے۔ حق یہ ہے کہ آدمی اس محرومی کا رونا روئے اور احساس کمتری کا شکار ہو، بلکہ کمال یہ ہے، حق یہ نہیں کہ آدمی اس محرومی کا رونا روئے اور احساس کمتری کا شکار ہو، بلکہ کمال یہ ہے کہ وہ سوچے اسے ایک محرومی دے کر کتنے اور امتحانوں سے رخصت دے دی گئی ہے، اس محرومی میں لطف محسوس کرے اور اپنے اخلاقی وجود کو ناپاک نہ ہونے دے۔ گرمیوں کے دن تھے، مختصر المعانی کا سبق جاری تھا، استاد حسب معمول پڑھا رہے تھے، لیکن آج ان کی طبیعت میں بشاشت نہیں تھی۔ مجھے محسوس ہوا ان کی آواز مدھم ہونے لگی ہے، رنگ بدل گیا۔ دیکھ کر کہنے لگے دل کو کچھ ہو رہا ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، ہسپتال لے چلو۔ میں فوراً اٹھا اور انہیں سہارا دے کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹیسٹ کیے گئے، معلوم ہوا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ایمرجنسی میں رکھنا پڑے گا۔ نرس نے میرے کان میں آ کر کہا پیسے جمع کروا دیں۔ میں نے غالباً 3000 کی کوئی معمولی رقم تھی دے دی۔ استاد کی طبیعت سنبھلی تو ہم سب واپس مدرسے آ گئے۔ مجھے بھول بھی گیا کہ کچھ ادا کیا تھا۔ کئی دن گزر گئے کہ وہی استاد راہ چلتے مجھے ملے اور کہا بھائی کچھ دن بوجھل گزرے لیکن تنخواہ آج ملی ہے۔ لفافہ پکڑا کر چل دی، کھولا تو اس میں 3000 روپے تھے۔ ششدر رہ گیا ایک آدمی کی خودداری پر کہ اسے اتنا معمولی احسان لینا بھی گوارا نہیں، اگرچہ اپنی آدھی تنخواہ دینی پڑے۔ مستقبل کا کوئی اندیشہ پریشان نہیں کرتا۔ احساس ہوتا تھا ان مطمئن قلوب کا ڈاکٹر اور کیا علاج کریں گے۔ میں اکثر جب یہ جملہ سنتا ہوں، یہ مدرسے تو ہماری زکوٰۃ پر پلتے ہیں تو روح کام جاتی ہے، یہ جملہ ہمارے ماحول میں کیسے بے تکلف استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی پلٹ کر ہم نے غور نہیں کیا کہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کہ ہم کسی بیوروکریٹ کو یہ کہنے کی ہمت کر سکتے ہیں کہ تم میرے ٹیکس پہ پلتے ہو، اور نہ صرف یہ بلکہ عیاشیاں کرتے ہو اس ٹیکس پر جو زبردستی لے لیتے ہو مجھ سے۔ یعنی جو کام سوسائٹی کا فخر ہونا چاہیے تھا وہ الزام بنا دیا۔ جس طرح ایک معاشرے میں اچھے سائنسدانوں کی ضرورت ہے، ایسے ہی موت و حیات کی سائنس کو حل کرنے والے علماء بھی ہوا پانی کی طرح انسانوں کی ضرورت ہے۔ یہ سوسائٹی کا احسان نہیں بلکہ فرض ہے کہ وہ اپنی فکری نشو و نما کے لیے ان لوگوں کو معاشی فراغت دیں، اور جو آپ کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکے ہیں ان کا خیال رکھیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے اگر ہم اپنے کسی ایسے سائنسدان کی بے توقیری کریں جس نے اپنی پوری زندگی ایک ایجاد کے لیے وقف کر دی ہو۔ سوچیں اسے کیا محسوس ہوگا، کیا اس کا دل نہیں چر جائے گا؟ لاہور کے ایک مدرسے کے محتمم صاحب کے پاس محلے کے ایک سیٹ آئے اور کہنے لگے نیا گھر لیا ہے، ختم کروانا ہے، ذرا بچے دن میں بھیج دیں۔ مولانا نے فرمایا یہ وقت ان بچوں کے آرام کا ہے، نہیں آ سکتے۔ سیٹ صاحب بولے مولانا ایسے کیسے نہیں آ سکتے، ہم نے مدرسے کی بڑی معاونت کی ہے، اب ہمارا کام پڑا تو آپ۔ مولانا نے کہا سونے کا وقت ہے۔ سیٹ صاحب غصے میں اٹھ کر چلے گئے۔ اگلے روز جمعے کا دن تھا۔ مولانا سارے مجمع کے سامنے حساب کا رجسٹر لے کر ممبر پر آ کر بیٹھ گئے اور کہا اب تک آپ لوگوں نے ادارے کو اتنی رقم دی ہے، ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کی راہ میں دی ہے، معلوم ہوا میں نوکر سمجھ کے دی ہے، اپنی رسیدیں لے آئیں اور اپنی رقمیں واپس لے جائیں۔ مدرسے کے بچوں کو ان کے والدین نے یہاں علم سیکھنے کے لیے بھیجا ہے، تمہارے غلام نہیں، خود ایک صورت پڑھ نہیں سکتے، ان سے پڑھواتے ہو احسان کر کے، نہیں ضرورت تمہارے چندوں کی۔ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ نے ایسا رزق کشادہ کیا کہ کئی برس وہ مدرسہ بغیر کسی امداد کے چلتا رہا۔ یہ ٹھیک ہے اب مدارس میں جو طلبہ پڑھنے آتے ہیں ان میں بیشتر آسودہ حال گھرانوں سے ہیں، لیکن ان مدارس کی اصل رونق وہ مسکین اور نادار طالب علم ہیں جو اپنے گاؤں سے ایک لوہے کی صندوقچی لے کر کینٹ اسٹیشن پہنچتے ہیں، وہاں سے اسے بس میں چڑھا کر یا سر پر رکھ کے مدرسے کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں۔ اس صندوق کی کل متاع کیا ہے؟ ایک بستر، ایک تکیہ، ایک ضرورت کا رومال اور چند اشیاء پر مشتمل سامان، چند جوڑے کپڑوں کے اور کچھ ٹوپی۔ نوجوان جن کے سامنے امکانات کی دنیا کھلی ہوتی ہے وہ سب چیزوں سے بے نیاز ہوتے ہیں، ایسے تیقن اور اعتماد سے آ رہے ہوتے ہیں گویا خدا ان کے ناموں کی منادی کر رہا ہے اور اس آواز نے انہیں دنیا اور ما فیہا سے غافل کر دیا ہے۔ ان میں سے بعض طلباء کے ساتھ رہنے کا اتفاق رہا۔ میں ایمان سے کہتا ہوں ان کا مہینے کا خرچ شاید 500 روپے سے بھی کم ہو، لیکن کبھی یہ نہیں سنا کہ ہائے میرے پاس کچھ نہیں، میرے والدین نے میرے لیے کیا کیا ہے، اللہ نے مجھ پر زیادتی کی ہوئی ہے۔ کسی مالدار کو حسرت بری نگاہوں سے تکتے نہیں دیکھا، اپنے حال میں خوش، اتنے مطمئن اور اتنے آمادہ کہ پیشانی شکر گزاری کے آثار بتا دے۔ یہ کام ارباب حل و عقد کا تھا کہ دینی علم کے اختصاص کا بھی ویسے ہی اہتمام کریں، لیکن اس تغافل نے مدارس کو ایک عظیم نعمت سے نواز دیا ہے اور وہ ہے محرومی کی نعمت۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ مدارس قومی دھارے سے باہر ہیں۔ یہ شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ قوم جن چیزوں سے اپنی شناخت ظاہر کرتی ہے
وہ ان میں نظر نہیں آتی۔ کیا ایسا ہی ہے؟ کیا وہ بھی جھنڈے لگاتے ہیں، قومی دن مناتے ہیں، قومی فتح پر خوش ہوتے ہیں؟ میرا خیال قومی وابستگی کا تعلق جذبے سے ہوتا ہے، اظہار سے نہیں۔ اظہار کیا سالیب اپنے اپنے ماحول کی رعایت سے بدلتے رہتے ہیں۔ مدارس اپنی وابستگی کو ایک دوسرے انداز میں ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک قومی وابستگی ہر چیز پر مقدم ہو یہ تعصب ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ تقدیم مذہب کو ملنی چاہیے۔ اگرچہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، البتہ شناخت اہم ہے۔ وہ خود کو سچا پاکستانی سمجھتے ہیں۔ ایک پہلو سے اس بات کی سب سے روشن دلیل ان مدارس کے نونہالوں کو پاکستانی کرکٹ میں دلچسپی ہے۔ اس دلچسپی کا احوال ملاحظہ ہو۔ کلاس میں سبق جاری تھا اور میدان میں میچ۔ طالب علم سر پہ رومال لیے چپکے سے ہینڈ فری لگا کے ریڈیو پر میچ سن رہا تھا۔ استاد صاحب کوئی بات کرنے لگے کہ زور سے کلاس میں آواز آئی، آؤٹ ہے، اور یہ کہتے ہوئے خوشی سے دونوں ہاتھ امپائر کی انگلی کی طرف فضا میں بلند تھے۔ سب لوگ اسے دیکھنے لگے۔ اس نے ایسی معصومیت سے تعجب ظاہر کیا اور سر جھکا لیا۔ کچھ توقف ہوا، استاد بھی حیران ہوئے اچانک کیا ہوا، لیکن سبق پھر سے جاری کر دیا۔ ساتھ والے طالب علموں نے سرگوشی سے پوچھا، کون آؤٹ ہوا ہے؟ خبر وہاں سے چلی اور یوں ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے ہوتے کمنٹری پوری کلاس میں پھیل گئی۔ دنیا میں قوموں کی تقسیم ایک ندرت، تنوع اور رنگا رنگی پیدا کرتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ ہے لسانی تعصب۔ ہمارے صوبے ایک دوسرے پر اس تعصب کا الزام لگاتے ہیں۔ اداروں میں یہ افتراق موجود ہے۔ ہر سطح پر مختلف قومیتوں کے مابین خاموش نفرتیں قائم ہیں اور یہ معاملہ تعلیمی اداروں تک پہنچ چکا ہے، یعنی وہاں تک لسانی بنیادوں پر تنظیمیں قائم ہیں۔ لیکن مدارس سے مجھے اس کا شائبہ تک محسوس نہ ہوا۔ وہاں لسانی تعصب کی بو تک نہیں ہے۔ سندھی، پنجابی، بلوچی، پختون، سرائکی، مہاجر، گلگتی سب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں جیسے ایک قوم کے لوگ۔ جب انسان کے سامنے اس کا آدرش و نصب العین واضح ہو تو ان جھمیلوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ شاید یہی نصب العین اور آدرش ہوتے ہیں جو طالب علم کراچی میں رہتے ہوئے بھی ساحل سمندر دیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہی آدرش اور نصب العین ہوتا ہے جو انہیں کدو کھاتے مرغ کا ذائقہ دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ طالب علم کدو کھائیں اور استاد مرغ، یہ افسانہ لطیفوں میں سننے کو ملتا ہے، حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ یہ مساوات صرف لذت کام و دہن یا خورو نوش تک محدود نہیں بلکہ ہر سطح پر نظر آتی ہے۔ میں اگرچہ اپنے پس منظر کے اعتبار سے ایک مذہبی خانوادے سے تعلق رکھتا تھا اور میرے بزرگوں سے انہیں خاص عقیدت بھی تھی، لیکن عبارت کی ایک غلطی پر کلاس کی ڈکشنریاں اٹھا کر کھڑے ہونے میں اوروں کی طرح میرے لیے بھی کوئی رعایت نہ تھی۔ یہی عالم بڑے آسودہ حال طلبہ کا بھی تھا۔ اس سے ایک ایسا ماحول جنم لیتا ہے جہاں طالب علم آپس میں کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا۔ یہی استاد اور طالب علم شام کو ایک میدان میں کھیل رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض مدارس میں تو بوڑھے شیوخ الحدیث صاحبان کو لائن میں پلیٹ لے کر کھڑا دیکھا جو اپنے طالب علموں کے ساتھ بیٹھ کر وہیں کی دال کھانے میں عزت محسوس کرتے۔ زندگی بھر کی خدمات دینے کے باوجود ان میں یہ ٹینشن نہیں دیکھی کہ اب ریٹائر ہو جائیں گے، پینشن ملے گی یا نہیں، میری پوری زندگی کی محنت کی کیا قیمت وصول ہوئی۔ ان کی یہ سب محنت کسی منفعت کے حصول کے لیے نہیں بلکہ معاشرے اور خدا کے لیے تھی، جن کا اجر دنیا سے درکار بھی نہیں ہوئے۔ لیکن کیا انسان اپنی ذات کو اندیشوں سے بے نیاز کر سکتا ہے؟ برکلے کہتا ہے ہاں، انسان کو چیزیں ویسی نظر آتی ہیں جیسے وہ انہیں دیکھنا چاہے۔ انسانی نفسیات اگر خود کو باور کرا دے تو گرم انگارے اور تیز کانٹے بھی پھولوں کی سیچ معلوم ہوتی، جہاں خواب فرشی لذت کروٹ بدل رہے ہیں۔ دینی مدارس کو ایک زندہ حقیقت کے طور پہ دیکھنا چاہیے۔ وہاں انسان بستے ہیں، اسی معاشرے کے انسان۔ جب ہم فوج پہ تنقید کرتے ہیں تو اس سے مخاطب سرحد پر بیٹھا وہ بہادر جری سپاہی نہیں ہوتے بلکہ حکومتوں پر شب خون مارنے والے وہ عامر جرنیلوں کا نظریہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی کسی دینی فکر پر تنقید کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان طالب علموں یا وہاں قربانی دے کر پڑھانے والے اساتذہ کو ہدف تنقید بنائیں۔ ان مدارس کا جذبہ محمود ہے، مقصد مبارک ہے، جسے حق سمجھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہاں کی ایک تہذیب ہے، ایک روز مرہ ہے، اس کی انفرادیت سماج کو خوبصورت بناتی ہے۔ انسانی جبلتیں ان میں بھی پائی جاتی ہیں، وہ بھی دکھی ہوتے ہیں، حالات کا اثر ان پر بھی ہوتا ہے، ان کا بھی نہا خون بہتا ہے، وہ بھی مہنگائی سے متاثر ہوتے ہیں، انہیں بھی بجلی نہیں پہنچتی، وہ بھی کبھی کبھی مسکرا دیتے ہیں۔ سماجی سطح پر ہم انہیں باور کرائیں کہ آپ قوم کی فکری تربیت کی بڑی ذمہ داری پر مامور ہیں، ہم اس ذمہ داری کی نوعیت پر انہیں توجہ بھی دلائیں، لیکن ایسے ہی محبت اور خیرخواہی سے جیسے اپنے محسن اپنے بچوں کو دلاتے ہیں۔ ان مدارس کو بھی یہ سوچنا چاہیے ہم نے ان کے ماحول میں وقت گزارا ہے، ہم ان کی قربانی، جذبوں اور سرگرمیوں سے واقف ہیں،
ہمارے کسی علمی یا فکری اختلاف کی وجہ سے آپ ہمیں کچھ بھی کہیں، ہم آپ کی خدمات کی تحسین اور آپ کی محنت کی قدر ہمیشہ کرتے رہیں۔ ہم آپ سے بعض علمی معاملات میں اختلاف رکھتے ہیں، لیکن آپ کے حق اختلاف کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ مسلمان کبھی جزیرے نہیں بناتے۔ ہم آپ سے ہیں، آپ ہم سے ہیں، خدا ایک رسول کو ماننے والے قوم ہم سے خدا کی بات سننا چاہتی، ہمیں بلند اخلاق پر دیکھنا چاہتی، ہمارے رویے انہیں دین کے قریب لانے کا باعث بنتے ہیں۔ آئیں گلے ملیں، چائے پئیں، تبادلہ خیال کریں۔ دنیا میں مجسم شر کوئی نہیں۔ آئیں اس بات پر اتفاق کر لیں کہ عزت سے بات سنیں گے اور شائستگی سے اختلاف کریں گے۔ ہمارے دینی مدارس، کچھ خوشگوار پہلو۔